اس کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر تمام ملازمین سہم سے گئے تھے۔ وہ اپنی ہار کا ماتم دل کھول کر منا رہا تھا۔ اپنے جلتے ہوئے دل اور دماغ کے ساتھ وہ سگریٹ سلگاتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی تکلیف کے احساس سے بھی بے حس ہو چکا تھا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر ہاسپٹل کا وہ منظر گھوم گیا۔ غصے سے مٹھیاں بیندھتے ہوئے وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کرت آواز میں زبیر کو آواز دی، اور جس تیزی سے وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بس اپنی ہی پکار کا منتظر تھا۔ اندر آؤ، اسے کہتا وہ پلٹا واپس چیئر پر جا بیٹھا، جبکہ زبیر نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ یک اس کی نظر سالک حیدر کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو وہ بکھلا گیا۔ سر، یہ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کام ڈاؤن، مرا نہیں ہوں میں، اس نے بے تحاشا سرخ آنکھوں سے زبیر کو دیکھتے ہوئے تند لہجے میں کہا تو آنکھوں میں فکرمندانہ سا تاثر لیے لامحالہ چپ کر گیا۔ جس لڑکی کے بارے میں نے تم سے معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جس گھر میں تم نے لیٹر پہنچایا تھا وہ اس لڑکی کا ہی ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں زبیر سے پوچھا۔ جی بالکل صاحب، میں نے بالکل صحیح پتے پر وہ لیٹر پہنچایا تھا، زبیر نے یقینی لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا ایک کام کرو کہ جو آج ہر قیمت پر ہو جانا چاہیے، مجھے ایک پین اور کارڈ پکڑاؤ۔ اس کے حکمیہ لہجے پر زبیر نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے ہاتھ سے پین اور کارڈ لیتے ہوئے اس نے اپنے زخمی ہاتھوں سے اس پر کچھ لکھا۔ زبیر نے شدت سے کہنا چاہا کہ سر آپ بولے، میں لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے بیٹھا شخص سالک حیدر خان تھا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ وہ ایسے صرف سوچ سکتا تھا، یہ پکڑو اور اسی ایڈریس پر پہنچا دو جس پر پہلا لیٹر پہنچایا تھا۔ اب تم جاؤ۔ لیٹر مکمل کرنے کے بعد اس نے لیٹر زبیر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے حکم دیا۔ جو حکم سر۔ زبیر سر ہم کرتا باہر نکل گیا۔ سالک حیدر نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ اسما بیگم مراد صاحب کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد انہیں گالی آئی تھی۔ ان کے پڑوس میں ہر کسی کی زبان پر ان کی جوان بیٹی کی گمشدگی کے چرچے تھے۔ پڑوس میں سلطانہ کے علاوہ پھر جن لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے وہ سہا کی گمشدگی کی خبر سے ختم ہو گئے تھے، اور نہ ہی وہ ان لوگ مراد صاحب کی عیادت پر آنا گوارا کیا تھا۔ مراد صاحب کو دعائیں دینے کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے ارادے سے اٹھی، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، داخلی دروازے کے دستک پر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی شخص تھا جو اس سے پہلے وہ لیٹر ان تک پہنچانے آیا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ کیوں آئے ہو جہاں؟ بولو، کون ہو تم؟ کس کے آدمی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بولو۔ اسما بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے۔ اس بار بھی میں وہی کام سر انجام دینے آیا ہوں جو پچھلی بار دیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ لیٹر مجھے آپ تک پہنچانے کا حکم ملا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ شخص ان کے ہاتھوں میں لیٹر تھما کر جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر واپس چلا گیا۔ دروازہ بند کر کے انہوں نے بےتابی سے لیٹر کھولا تو اس پر خون کے جاں بجا دبے دیکھا ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس پر لکھی تحریروں پر نظر دوڑائی۔ اسما مراد جاننا چاہتی ہو تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی لال حویلی میں ہے، یعنی مہروز خان کی قید میں۔ اس کی آزادی چاہتی ہو تو پھر تمہیں مہروز خان کے سامنے حاضری تو دینی ہوگی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہاتھ پار کو ان کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ بامشکل اپنے حواس پر ذرا قابو پایا تو احساس ہوا کہ مراد صاحب مسلسل انہیں اپنی نکاح زدہ آواز میں پکارے جا رہے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے لیٹر ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر مراد صاحب کے نزدیک ٹک گئی۔ دروازے پر کون تھا اسما؟ انہوں نے اسما بیگم سے جواب چاہا۔ مراد، آپ بالکل صحیح کہتے تھے، میرا ہی اندازہ غلط تھا۔ ہماری بیٹی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب وہ بے قصور ہے۔ ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے وہ ہاتھ لگوا کر ہمیں بیچا گیا۔ ان کی قید میں ہے۔ جو مجھ سے ہو سکا وہ کروں گی، پھر چاہے مجھے اپنی موت کا سامان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ ان کے لہجے میں مجبوری اور بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی بات پر مراد صاحب نے بمشکل لب بیچ کر خود کو رونے سے باز رکھا، البتہ آنکھوں میں تکلیف کا تاثر ابھر آیا تھا۔ تم نے دیکھا اسما، میرا اندازہ درست نکلا۔ تم خود سوچو، ان کے سوا کون ہمیں یوں زچ پہنچانے والا ہے؟ تم جو بھی کرو گے ہماری
بچی کے لیے میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے تسلی برا ہاتھ ان کے ہاتھ پا رکھا۔ لیکن آپ اس حالت میں کیسے ہیں؟ وہ ان کی حالت کی پیش نظر پریشان سی بولی۔ جب اولاد کی بات آتی ہے نا تو پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، تم فکر نہیں کرو، اپنی بیٹی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسماء بیگم کو یقین دلایا تو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے نصف صبح تک وہ کسی حد تک خود بقابو پا چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو دینو نے بڑھ کر رفتاری سے اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ زخم صاف کر کے اس نے ہاتھ پر اپنا رومال باندھ رکھا تھا۔ زبیر، اس نے اونچی آواز میں زبیر کو آواز دی۔ جی یس سر۔ وہ حاضری لگاتے ہوئے تابعداری سے بولا، کیا تم نے وہ لیٹر پہنچایا؟ اس نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا کے اس سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت سال کے حد کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی اور عدنان کے پاس ہاسپٹل جانے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ میرے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، بے شک تو رحیم و کریم ہے، میری دعا ضرور سننے گا میرے مولا۔ وہ جائے نماز پر سجدے میں گری اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کرتی بری طرح سسک رہی تھی۔ سالوں پہلے جو گناہ اسے سرزد ہوا تھا اس کی معافی انہیں آج تک نہیں مل سکی تھی۔ آج اس بات کا انہیں اور بھی گہرا یقین ہو گیا تھا۔ وہ مہروز خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ جو بھی فرمائش کرتی وہ فوراً پوری کی جاتی، بشرطے کہ وہ اگر جائز ہوتی تو۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ادھر ادھر کی سیر میں گزارتی تھی۔ حویلی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سفید پوش گھرانے کی لڑکی روبینہ بھی ان کی پکی سہیلی تھی۔ کوئی ایسا دن نہ تھا جب وہ روبینہ کے گھر نہ جاتی تھی۔ ان کے برعکس روبینہ کبھی اقبال ہی چکر لگاتی تھی، بغرض کے اسے حویلی کی خانوں سے خوف آتا تھا۔ اس سے حویلی کے مرد حضرات بہت باروب لگتے تھے اور وہ انیسہ بیگم سے بھی بہت ڈرتی تھی۔ جب وہ روبینہ کے جہاں جاتی تو پاس میں ہی موجود تالاب کے پاس ایک چکر ضرور لگا آتی۔ ایک روز وہ تالاب آ گئے تو ان کے کانوں میں بانسی کی مدر سی آواز گونجی۔ ذرا اور آگے بڑھنے پر انہیں وہاں ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا بانسی کی دھن بجاتا نظر آیا۔ چونکہ انہوں نے چہرے پر حجاب ڈال رکھا تھا اس لیے وہ ذرا آگے جا کر اس نوجوان کی بانسی سے نکلتی دھن کی تعریف، اس کی بانسی سے نکلتی خوبصورت دھن گاؤں کے دلکش ماحول میں نہایت ہی گہرا ارتعاش پیدا کرتی تھی، جس سے ماحول پر چھایا سحر دیکھنے سے مماثلت رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نوجوان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مراد بتایا۔ اس کے خاندان کے بابت پوچھا تو اس کا کہنا تھا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ ایک بنجارہ ہے اور کچھ نہیں۔ یوں یہ سلسلہ اور بھی طویل روپ اختیار کرتا گیا۔ وہ جب بھی روبینہ کے جہاں جاتی ان کا ایک چکر تالاب کی جانب لازمی لگتا تھا، لیکن اب ان کے وہاں جانے کی وجہ مختلف تھی۔ پہلے وہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے آتی تھی، لیکن اب یہ وجہ پس منظر چلی گئی تھی۔ اب وجہ صرف اور صرف وہ بنجارہ تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ حویلی کی عزت اور ناموس کا خیال نہ کرتے ہوئے یہ سلسلہ دن میں موقوف کر کے اب راتوں کو شروع ہو چکا تھا۔ مراد اور اسماء کی ملاقات اب حویلی کے پیچھے باغ میں بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر تالاب پر انہیں کسی نے ایسی ملاقات کرتے دیکھ لیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وہ دونوں باغ میں ملاقات کا کام اتنی چلاکی سے سارے انجام دیتے کہ کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اسماء بیگم نے اس بات کا ذکر اپنی جگری دوست روبینہ سے بھی نہ کیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز مراد صاحب نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے بابا سائیں ان کا سر تو قلم کر دیں گے، لیکن ان کی شادی خاندان سے باہر قطع نہیں کریں گے۔ انہیں مستقبل کے حالات کا اندازہ تھا۔ وہ پھر ایک روز ان دونوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بانسی کے راگ کے پیچھے کیا داستان رقم کی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک روز اسماء بیگم اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں مراد صاحب کے ساتھ فرار ہو گئی۔ لال حویلی میں تو گویا کہرام برپا ہو گیا تھا۔ مہروز خان سائیں کا جاؤ جلال عروج پر تھا۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا تھا کہ شاید ان دونوں کا کچھ سراغ مل جائے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ بعد میں سب نے اس بنجارے کی غیر موجودگی محسوس کی تو پوری کہانی سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ان دونوں کا پتہ لگانے کو مہروز سائیں کے آدمیوں نے بہت دور بھاگ کی، لیکن ناکام رہے۔ یوں لال حویلی نے اسماء بیگم کو اپنے تئیں مدت صبر کر لیا، سوائے انیسہ بیگم کی ان کا دل آج بھی اپنی اولاد کے لیے روتا تھا۔ مہروز خان سائیں نے تو گویا اس جانب سے اپنا کلیجہ پتھر کر لیا تھا۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ لال حویلی والوں کے منہ پر اپنی زبان کھولنے کی جرات کرتا، لیکن لوگوں کی سوالیہ نظروں نے
حویلی کی غیرت پر جو داغ لگائے تھے ان کے نشانات اتنے برسوں بعد بھی جوں کے تو تھے۔ مراد صاحب اسما بیگم کو شاید اپنے ایک دوست کے پاس لے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے اسما بیگم سے نکاح کیا اور پھر کچھ روز دوست کے گھر رہ کر ہی اپنی ملازمت کا انتظام کیا۔ تھوڑی محنت کے بعد انہیں قابل بھروسہ ملازمت مل ہی گئی۔ تنہا اچھے ہونے کی وجہ سے 2-3 مہینے کی تنہاہوں سے انہوں نے ایک گھر کرائے پر لیا، وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مراد صاحب نے اسما بیگم کو بہت محبت اور عزت سے نوازا، انہیں اپنے تھے کبھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ خود اسما بیگم بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اپنوں کو سوچ کر بہت اداس ہو جاتی، ایسے میں مراد صاحب بھی ان کا دل بہلاتے۔ شادی کے 1 سال میں ان کے ہاں سوہا کی پیدائش ہو اور پھر ان کے یہاں اور کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اپنی اکلوتی بیٹی میں اسما بیگم و مراد صاحب کی جان بستی تھی، اور آج وہی بیٹی اتنی تکلیف میں تھی تو وہ کیسے نہ روتے، کیسے نہ تڑپتے۔ جائے نماز سے سر اٹھا کر آنسو پونچھتے ہوئے انہوں نے کل لال حویلی جانے کا عزم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عدنان اب تھوڑا بہت بول سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ چلنے پھرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ کافی دیر عدنان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب عدنان پر جھکا۔ عدنان، میری بات سنو، مجھے فوری طور پر حویلی پہنچنا ہے، ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، میں انشاءاللہ جلدی ہی لوٹوں گا۔ اس نے اجلت میں عدنان کو اطلاع دی۔ لیکن تم کل ہی تو آئے ہو، عدنان حیرت سے جھٹکا کھاتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں بعد میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا، فی الحال میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا پلیز، میں جلد ہی آؤں گا۔ اس نے عدنان کو تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ سالک حیدر خان تیزی سے ہاسپٹل کی منزل عبور کرتا گاڑی میں بیٹھا۔ فارم ہاؤس آ کر وہ حویلی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے آج ہر صورت حویلی پہنچنا تھا۔ کل رات اس پر جو انکشافات ہوئے تھے انہوں نے اس کے دل اور ذہن کو آصف شاہ بنا رکھا تھا۔ اس کے وجود میں جو لاوا بہہ رہا تھا وہ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے کچھ محافظوں کو ساتھ لیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسما، مراد، تمہیں حویلی بیچنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم دادا سائیں کو بآسانی دستیاب ہو جاؤ۔ اس دن کا شدت سے انتظار ہے مجھے جب حویلی کی عزت اور ناموس پر کیچڑ اچھالنے والی عورت کی سزا بابا سائیں خود متعین کریں گے۔ سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ حویلی پہنچ کر اسے سوہا مراد کو بھی تو حقیقت کا آئینہ دکھانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس لڑکی پر اپنی کمزوری عیاں نہیں ہونے دے گا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا جب اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا مردانہ خانے کی جانب آیا، جہاں دادا سائی سگریٹ سلگائے گاؤں کے لوگوں کی اپنی اپنی ضروریات نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ سلام کی آواز پر انہوں نے سر اٹھائے تو سامنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے سالک حیدر پر نظر پڑی تو وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگے۔ حیدر، تم خیریت تو ہے نا؟ تم شہر سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ انہوں نے سالک حیدر کی اتنی جلدی واپسی کا مطلب کسی بہت بڑی مشکلات سے آغاز کیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر بندہ رومال دیکھتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ دادا سائیں، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سب سے ایک نہایت ہی ضروری بات کرنی ہے، آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیے جب تک میں فریش ہو لیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے سر ہلا گئے۔ سالک حیدر حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے تخت پر بیٹھی بی جان اسے دیکھ کر پہلے حیرت اور پھر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ان کے پاؤں دباتی سوہا کی آنکھوں میں بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیرت کا تاثر ابھرا۔ وہ بی جان کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تو تجھے ہمارا خیال آ ہی گیا نا؟ تجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں نا؟ جبھی تو آیا ہے نا تو بیٹا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کچھ وقت یہاں ہمارے پاس گزار کر آرام سے جانا، جلدی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ ہلکی سے کہا جبکہ سوہا جذبز سی ہوگی۔ اس شخص کی غیر موجودگی سے کم از کم اسے اتنی تو رعایت حاصل ہوتی کہ اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑتا، اور اب اس کی واپسی پر وہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ پی جان، مجھے ایک ضروری کام کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا، امی اور بابا سے ملوں پھر ذرا فریش ہو کر آپ سب سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ایک اچٹتی نظر سوہا پر ڈال کر وہ بی جان سے مخاطب ہوا۔ ہیں تو یہاں ایسی کون سی ضروری بات کرنے آیا ہے حیدر جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ بتا، میرا تو دل ہو رہا ہے۔ یہ تیرے ہاتھ میں کی ہویا حیدر؟ کیا کسی سے جھگڑا ہویا ہے؟ بی جان نے کلیجے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سالک حیدر کی اچانک واپسی کسی خوشگوار حالات کا تاثر ہرگز نہیں دے رہی تھی، اور رہی سوہا تو اس کی یہاں موجودگی سے ہی اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا آپ کو بی جان، میں باقی سب سے ملوں، اور وہ کہتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔
پریشان سی بی جان سوہا کو دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ باقی سب سے ملا تو سب کا حال بھی بی جان سے مختلف نہ تھا۔ ان کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے اترا جہاں دادا سائیں حال کمرے میں موجود تھے اور ان کے ساتھ بی جان بھی براجمان تھی۔ مہروز خان کے چاروں بیٹے بیویوں سمیت وہاں موجود تھے۔ پوتے اور پوتیاں اطراف میں کھڑے تھے۔ وہ مہروز خان تھے، کسی کام میں تاخیر نہ کرنے والے۔ سالک حیدر سمجھ گیا تھا کہ دادا سائیں کے حکم پر سب کو جہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ گہرا سانس بھرتا حال کمرے میں داخل ہوا تو سب کی نظر اسی پر جم گئی۔ مراد صاحب کی طبیعت کی پیش نظر اسماء بیگم نے کل ان سے ساتھ لال حویلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مراد صاحب اب ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمت کرتے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسماء بیگم سے شادی کے بعد ان کے جس دوست کے گھر وہ کچھ مہینوں قیام پذیر رہے تھے، وہ دوست بھی اب اس شہر میں نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں بیوی بچوں میں دوسرے شہر جا بسا تھا۔ یوں مراد صاحب ایک مخلص دوست سے میلوں کے فاصلے پر ہو گئے۔ وہ اور اسماء ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ انہیں آج ہی لال حویلی پہنچنے کی ضد کی تو اسماء بیگم بھی مجبور ہو گئی۔ سلطانہ کے بیٹے کو بلا کر انہوں نے اس سے ٹرین پر سوار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ چونکہ سلطانہ نے خود ان کی بہت مدد کی تھی، سو اس کے بیٹے نے بھی انکار نہ کیا اور انہیں قریبی اسٹیشن پر لے جا کر خانپور جانے والی ٹرین پر سوار کر دیا۔ سلطانہ نے ان سے پوچھنا بھی چاہا کہ آخر وہ اچانک کیوں اور کہاں جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتانا مناسب نہ سمجھا، بس گاؤں کا نام بتاتے ہوئے اتنا کہہ دیا کہ ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں اور جلدی واپسی ہوگی۔ مراد صاحب اور اسماء بیگم کی نظروں کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے نظر چرائے چپ چاپ ایک ہی منزل کی جانب گامزن تھے۔ آؤ برہودار، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ سالک حیدر کو دیکھتے ہوئے مہروز سائیں اپنی محسوس باروب لہجے میں بولے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ حیدر کل شہر گیا تھا، لیکن آج اس اچانک واپسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کی موجودگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ بولو حیدر، کیا بات ہے؟ سب کو ان کی موجودگی کی وجہ بتاتے ہوئے وہ سالک حیدر سے مخاطب ہوئے۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان سوہا کو یہاں پیش کریں اور علیزے تم جاؤ بی جان کے کمرے سے ان کی پرانی البمز لاؤ۔ بی جان سے کہنے کے بعد اس نے علیزے کو حکم دیا۔ سب کی آنکھوں میں یکایک حیرت اتر آئی تھی، جبکہ وہاں موجود پرورشہ کے اندر تو سوہا کے نام پر ہی جیسے کسی نے بارود کا گولہ بھر دیا۔ سوہا یہ لڑکی تو مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ کلس کر سوتے اس نے سالک کو دیکھا جس کے چہرے کا تاثر بہت سپارتا تھا۔ علیزے بی جان کے کمرے سے البم لیے، جبکہ بی جان کے کہنے پر مائدہ سوہا کو لیے۔ وہ حیران سی ہوتی مائدہ کے ہمراہ چلتی حال کمرے داخل ہوئی تو اس کی حیرانگی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہاں تو کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں آؤ لڑکی، مہروز سائیں نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا، جبکہ سالک کی نظریں بھی سوہا کے چہرے پر ایک دو پل کے لیے ٹھہرتی گئی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر البم پر نظریں دوڑانے لگا، پھر یکایک اس کی نظریں ایک تصویر پر آ کر رکی اور اس کی آنکھوں میں تمساہرانہ سا تاثر دارا ایک خالچے میں ڈالی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس تصویر کا رخ سوہا کے جانب موڑا۔ اس عورت کو پہچانتی ہو سوہا؟ مراد تپش لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانتی نظریں سوہا کے چہرے پر جمی تھی۔ سوہا کو ایسا محسوس ہوا گویا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں میں بے یقینی لیے وہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ مہروز سائیں کے ماتھے پر بال پڑ گئے، سب کی بی جان پر تو گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ ان سب کا کیا مطلب ہے سالک؟ مہروز خان نے سخت لہجے میں سالک حیدر سے پوچھا، جبکہ سالک کی نظریں ہنوز سے سوہا کے فقط چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ امی، میری امی ہے یہ تصویر تو میری امی کی ہے۔ یکایک سوہا تڑپ کر چلائی تو وہاں موجود تمام نفوس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئی۔ سوہا کے منہ سے گٹی گٹی سسکیاں نکلی۔ اسماء بیگم کی تصویر یہاں حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ یہ ساری باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے پورا حال کمرہ گونج رہا تھا۔ بی جان گویا کرنٹ کھاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہروز خان کا بیپارہ ہائی ہو چکا تھا۔ خاموش لڑکی، مہروز سائیں کی گرجدار آواز پر سوہا کے آنسو گویا آنکھوں میں ہی ٹھٹر کے وہیں باقی سب غائب سے ہو گئے تھے۔ کیا تماشا چل رہا ہے یہ حیدر؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ابھی اور اسی وقت ہمیں سارے معاملات سے آگاہ کرو۔ انہوں نے غصے سے تھڑکتی آواز میں اپنا حکم نامہ سنایا۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ سوہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔
تم حیدر کے ملازم مدین کی بیٹی ہونا، تو یہ مراد کون ہے؟ بولو۔ انہوں نے ساکت کھڑی سوہا کے پاس جا کر اسے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ سالک نے آنکھوں میں اترتی لالی کے ساتھ اس کا یہ لٹا پٹا سا انداز دیکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ سالک حیدر کی آواز پا وہ اس کی جانب پلٹی۔ وہ چلتا ہوا دیوار پر لگی پینٹنگ کی جانب رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور شروعات کی جو وہ آگے کہتا گیا۔ وہاں موجود تمام نفوس کی حیرت کی انتہا بھی زور پکڑ دی گئی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ بلٹا۔ اس کا مطلب یہ لڑکی اس ناہنجار بے غیرت کی بیٹی ہے؟ مہروز سائیں داڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جارحانہ انداز میں سوہا کی طرف بڑھے جو نیم مردہ سی ہو گئی تھی۔ ان کے یوں خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھنے پر بی جان کے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ سالک بڑھ کر رفتاری سے ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ ہٹ جاؤ حیدر، تم اس لڑکی کو ہم سے نہیں بچا سکتے۔ اور آ رہی ہے نا اس کی ماں، آج تو ہم اس بغیر کو زندہ دفن کر دیں گے۔ تم کیوں بچا رہے ہو اس لڑکی کی؟ تم اپنی تذلیل بھول گئے ہو کیا؟ اس ناہنجار کے پیتا پائی ہے اس کی اولاد نے۔ اس نے برسوں پہلے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور اس کی اولاد نے تمہیں ہزاروں لوگوں کے درمیان رسوا کیا۔ ان کی داڑھی آواز حویلی کی دیواریں پھاڑ رہی تھی۔ بی جان خود پا مشکل سنبھالتی لپک کر سوہا کے قریب آئی اور اس نے اپنی باہوں میں بار لیا۔ گڈی گڈی آواز میں روتے ہوئے وہ بی جان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایک کے بعد ایک انکشافات نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ دادا سائیں، اس نے میری تذلیل کی تھی، میں نے اپنا بدلہ پورا کیا، لیکن اس کی ماں کی گئی غلطیوں کی سزا اسے دینا غلط ہوگا۔ میرا کام اسماء مراد کو آپ کے حوالے کرنا تھا۔ اب آپ اس عورت کو جو سزا سنائیں وہ آپ پر منحصر ہے۔ سالک نے نپے تلے انداز میں اپنی بات کہی۔ رخسار بیگم تعصب اور غصے سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ علیزے تو یہی سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ چلو اسی بہانے اس پیار سی لڑکی کا کوئی تعلق تو ان سے نکل آئے۔ وہاں موجود چاند نفوس کے چہرے پر خوشی کے جبکہ چاند نفوس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے، جن میں سر فہرست پروشہ بھی تھی۔ مہروز خان کے چاروں بیٹوں کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی خطرناک تیوروں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے نزدیک اسماء کی بیٹی ہونا ہی اس لڑکی کا سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا انکشاف اور اتنا خوشیوں بڑا انکشاف! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے سوہنے رب۔ سوہا میری دھی، میری جند جان۔ خانم نے مہروز خان کی خون اندام نظر خود پر محسوس کر کے بھی انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے سوہا کو خود میں بیندتے ہوئے کہا۔ جگہ جگہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی جنبش سے نہیں کر رہی۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے جدا کیا تو وہ ان کے بازو میں ہی لڑکے۔ سال کے دل کو یکدم ہی کچھ ہوا تھا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا انداز اس کی ذہنی حالت کی تباہی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سوہا میری بچی، بی جان تڑپ کر اس کا چہرہ تھپتھپاتی اسے آوازیں دینے لگی، لیکن دوسری جانب جامد خاموشی تھی۔ لمبی پلکیں جو آنکھوں پر سایہ فگن تھی، گویا کبھی نہ کھلنے کا تہیہ کر لیا، اور سالک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے چاہے جتنا بھی خود سے عہد کیا تھا کمزور نہ پڑنے کا، در حقیقت اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور واحد کمزوری ہی سامنے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود تھا۔ مہروز خان غصے سے بل کھاتے حال کمرے سے باہر نکلے اور گلا پھاڑتے ہوئے ملازم کو آواز دی۔ آج تو ان کے جاؤ جلال دیکھتے ہوئے ملازمین پر اپنی اپنی شامت آنے کا خوف طاری ہوا تھا۔ اندر انور بھاگتے ہوئے حکم کی تعمیل کو گویا ان کے قدموں میں گر گیا۔ لے جاؤ اس لڑکی کو استنبول میں قید کر دو، اور خبردار ہمارے حکم سے انحراف کی کسی نے کوشش کی تو اس کا حال بھی اس لڑکی سے مختلف نہ ہوگا۔ جاؤ۔ انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے حال کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انور کو حکم دیا۔ بی جان کو یوں لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ سالک حیدر بے ساختہ حال کمرے سے نکل کر مہروز خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دادا سائیں پر اسماء مراد کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرے، لیکن اس عورت کے جرم کی سزا اس کی اولاد کو نہیں ملنی چاہیے۔ میرا آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس لڑکی کو اس عورت کی اولاد ہونے کی سزا سنائیں۔ آپ کا اثر مجھے جلد ہی حویلی پہنچ جائے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو مہروز سائیں کے ہونٹوں پر ذہن ہند اتر آیا۔ نہیں حیدر، کیا اس بغیرت کی اولاد ہونا اس کا جرم نہیں ہے؟ ہمارے فیصلے سے انحراف نہ کرنے کا حکم تم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم مزید اب کچھ نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اپنی بات ختم کی تو سالک حیدر کی آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے نگاہوں سے سامنے بے سوچ بڑی سوہا کو دیکھا جس سے زاویے پر وہ کھڑا تھا اس کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈاگ پڑتا اپنی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے حکم پر انور حال کمرے میں صوفے پر ہوش و حواس سے بیگانہ سوہا کو اٹھا کر جیسے ہی حال کمرے سے باہر نکلا،
بی جان تڑپتی ہوئی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ نہیں سائیں، ایسا نہ کرے، یہ ظلم ہے سائیں، اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ کی اولاد کی اولاد ہے، یہ آپ کی نواسی ہے، کچھ رحم کرے خدا کے لیے۔ بی جان اونچی آواز میں روتی ہوئی بولی، فضول بحث نہیں۔ وہ چنگارتے ہوئے بولے تو بی جان بے بسی سے آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بہروز خان دم دم کرتے باہر نکل گئے۔ ہنس کم جہاں پاک، مزہ آ گیا آج تو۔ پلوش شاہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھوں کو چارتے آرام سے برپا بیٹھ گئی، جبکہ اس کے بعد اس کے ہمراہ کمرے میں آئی علیزے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پلوش شاہ آپی، اس میں خوشی منانے والی تو کوئی بات نہیں، سوہا آپی بیچاری تو بے قصور ہے، آج جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے لیے بہت دکھی ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں بھی ہوں کہ دادا سائیں کو ان پر اور ہماری پھوپھو پر رحم آ جائے۔ یہ حیدر لالا بھی نہ، کیا ضرورت ہے بیچاری کو اغوا کرنے کی، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ ہماری کزن ہے۔ علیزے کی بات پر پلوش شاہ کو تو گویا تنگے لگے۔ سوہا آپی، او تہوب علیزے، تمہیں شرم نہیں آتی اس کی حمایت کرتے ہوئے؟ اس کی ماں حویلی سے بھاگ گئی تھی، وہ لڑکی اس عورت کی بیٹی ہے جسے یہاں سب نفرت کرتے ہیں۔ مت بولو سمجھی، مجھے تو یہ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ حیدر سائیں اس لڑکی کے دفاع میں کیوں بول رہے ہیں۔ بابا سائیں نے اسے جو سزا دی وہ اس کے مستحق ہے۔ پلوش شاہ جتانے والے انداز میں بولی، ان کی ماں آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، آپ چاہے جتنا انکار کریں لیکن حقیقت یہی ہے، اور آپ کا اندازہ سراسر غلط ہے۔ یہاں سب ان سے نفرت نہیں کرتے، آپ کو ہی ان سے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ پہلے بھی آپ نے ان پر چوری کا الزام لگایا تھا، جبکہ وہ الزام جھوٹا تھا، علیزے نے منہ پھٹ لہجے میں کہا، اور کمرے سے باہر نکل کے پیچھے پلوش شاہ تو بس دانت پیستی رہ گئی۔ رات کے کھانے بعد سبھی خاموش تھے، ہر کوئی دل میں ہزاروں سوال لیے چپ چاپ اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ بی جان نے بمشکل خود کو سنبھالا اور شکورہ کے ہاتھوں چپکے سے سوہا کا کھانا استنبول میں بھجوا دیا۔ حویلی کی خواتین استنبول میں نہیں جا سکتی تھی، ادھر صرف ملازمین یا مرد حضرات کو جانے کی اجازت تھی۔ سالک حیدرخان لان میں بیٹھا سگریٹ سلگائے بیٹھا ہوا تھا، اندر کی جلن کم کرنے کا واحد ذریعہ یہی تھا۔ سگریٹ پیروں تلے مسل کا وہ کچھ سوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا استنبول کی جانب آیا۔ استنبول حویلی کے پچھلے حصے کی جانب تھا، دونوں ہاتھوں جیبوں میں ڈالتے ہوئے استنبول کے اندر داخل ہوتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ استنبول کافی بڑا تھا، جہاں ان کے گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے تھے۔ یکا اس کے کانوں میں گٹی گٹی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ بے احتیاط ذرا آگے بڑھائے تو مطلب وہ ہوش میں آ چکی تھی، اور پھر وہ اسے دکھائی دی، اجڑے بکھرے حلیے سمیت زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ وہ اپنی قسمت پر نوحق نہ تھا، اس کے قریب رکھا کھانا بھی جوں کا تو پڑا تھا۔ سالک نے جلدی آنکھیں اس پر ٹکا دی، اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب اتر آیا تھا۔ قدموں کی چاپ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے سالک حیدر کو دیکھا، نفرت کی شدت سے اس کے جسم نیلا ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں آئے ہو یہاں سالک حیدر خان، میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ ظالم گھٹیا انسان، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھے برباد کر دیا ہر لحاظ سے، تم نے مجھ سے میرے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اغوا کیا، تم اپنی نفرت میں اس قدر اندھا ہو گئے ہو کہ تم نے میرے بیمار ماں باپ اور میری مجبور ماں کا خیال تک نہ کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ چلا کر بولی، اور وہ بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا جواب دو، میری امی تو میرے بابا کے ساتھ بہت خوش ہیں، تم لوگ جو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ وہ اسی انداز میں روتے ہوئے بولی، اس کی آواز غم اور غصے کی شدت سے پھٹ گئی تھی۔ دوسری طرف جامند خاموشی پا کر وہ اسی طرح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جیسے رہی صحیح طاقت بھی چھن گئی ہو۔ سالک پہ احتیاط آگے بڑھ کے اسے کندھوں سے تھامتا زمین سے اٹھا گیا۔ میری بات سنو سوہا، میں نے تم سے صرف اپنی تذلیل کا بدلہ لیا ہے، مجھے اسما مراد کے بارے میں کل ہی پتہ لگا ہے، تمہیں یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، صفائیاں پیش کرنا میری عادت میں شامل نہیں۔ آئی نو، اس وقت یہ نہایت ضروری ہے۔ دوسری بات، گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے جانتی ہو تم سوہا مراد؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ سوہا کی شدت گڑیا سے سرخ اور تھکی تھکی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتی پیچھے ہٹ گئی۔ تم لوگ ظلم کر رہے ہو، یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، خدا کرے میری امی و بابا کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، انہیں بخش دو پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے، یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں تمہارے آگے، ہم پر رحم کرو پلیز۔ اس کی آنکھوں اور سسکیوں کے درمیان اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا سالک نے آگے بڑھ کر بے سہاتا اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم فکر نہ کرو دادا سائیں تمہیں یہاں سے جلد ہی باہر نکال دیں گے، اپنا کھانا ختم کرو۔ شاباش کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے رخ موڑ گیا۔
تمہیں پتہ ہے سالک حیدر خان، تمہاری کزن ہونا باعث شرمندگی ہے میرے لیے۔ میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سالک حیدر کو پیچھے سے اس کے نفرت میں بجھے الفاظ سنائی دیے تو بنا کچھ بھی کہے وہ استنبول سے باہر نکل گیا۔ سرفو بھاگتا ہوا مردانہ خانے میں آیا اور مہروز سائیں کو کسی عورت کے آنے کا اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ وہ عورت ان سے ہی ملنا چاہتی ہے۔ وہ جو بیٹو سمیت جاؤ جلال میں بیٹھے ہوئے تھے، سرفو کی آواز پر وہ سب ہونہار نظروں سمیت حویلی کے گیٹ کی جانب لپکے۔ اندر داخل ہونے والی عورت نے جو ہی اپنے چہرے سے حجاب اٹھایا، سامنے خطرناک تیورو سمیت مہروز خان سائیں کو بیٹو سمیت کھڑا دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کے پیروں پر گر گئی، جبکہ ساتھ کھڑا شخص بھی ہاتھ باندھے ان کے آگے یوں جھک گیا گویا بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ بابا جان مجھے معاف کریں۔ اس عورت کے باقی کے الفاظ مہم میں ہی رہ گئے جب مہروز سائیں کی داڑتی ہوئی آواز میں اس کی بے چارگی بڑی آواز دب گئی۔ وہیں رک جاؤ بتا جو آگے ایک لفظ بھی کہا۔ ان کی چنگھاڑتی آواز پر اس عورت کی تمام سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئی۔